اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 127، جس میں آپ نے پیمانوں اور ترازوؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں، تم اور تمہاری اس دنیا سے بندھی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں، اور ایسے قرض دار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے، عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے، اور اعمال ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں۔ بہت سے دوڑ دھوپ کرنے والے اپنی محنت اکارت کرنے والے ہیں، اور بہت سے سعی و کوشش میں لگے رہنے والے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اس کے ہتھ کنڈوں کا سرد سامان محفوظ ہو چکا ہے، اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں، اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ جدھر چاہو لوگوں پر نگاہ دوڑاؤ، تم یہی دیکھو گے کہ ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے، اور دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہے ہیں، اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے، اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کیے پڑا ہے۔ کہاں میں تمہارے نیک اور صالح افراد، اور کہاں ہیں تمہارے عالی حوصلہ اور کریم النفس لوگ؟ کہاں ہیں کاروبار میں بچنے والے اور اپنے طور طریقے میں پاک و پاکیزہ رہنے والے؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مزہ کرکرا کرنے والی تیز رو دنیا سے گزر نہیں گئے؟ اور کیا تم ان کے بعد ایسے رذیل اور ادنا لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے مرتبے کو پست و حقیر سمجھتے ہوئے اور ان کے ذکر سے پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ ان کی مذمت میں بھی کھلنا گوارا نہیں کرتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فساد ابھر آیا ہے، برائی کا وہ دور ایسا ہے کہ انقلاب کے کوئی آثار نہیں، اور نہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے جو خود بھی باز رہے۔ کیا انہی کرتوتوں سے جنت میں اللہ کے پڑوس میں بسنے والے اور اس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے؟ ارے توبہ! اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی، اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضامندیاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے کہ جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اسے چھوڑ بیٹھیں، اور دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور خود ان پر عمل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔